یہ چہرہ مارکیٹ میں نیا آیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کے خلاف بول کر کے، قرآن و حدیث کے خلاف آواز اٹھا کر کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ٹپڑی کر کے سوشل میڈیا پر سستی شہرت مل جاتی ہے، اور جن کی آنکھوں میں تعصب کا اینک لگا ہوا ہے، وہ اسلام کی سچائی کو نہیں دیکھتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ ان کو اوپر اٹھاتے ہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی واہواہی کرتے ہیں، اور کچھ سپر چیٹ بھی مل جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تو ان کو بھی شوق ہوا کہ آئیے اس میدان میں ہم بھی تباہ آزمائی کرتے ہیں، اور ہم بھی اس میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہیں، اور اسلام پر ٹپڑی کرنے لگے۔ اور اس ویڈیو میں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے شراب کے بہت سے فوائد بتائے ہیں، لیکن شراب اور فائدے کا کیا تعلق ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے، کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ شراب پینے میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے، اپنے محبوب سے، کہ کہہ دیجئے کہ اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے اس کا۔ اب اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہیں، اس کی آگے تفصیل بیان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب میں نہ جاؤ۔ تو سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے، اس میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ جب ہم نماز میں جائیں تب نشے میں نہ رہیں، لیکن دوسرے ٹائم میں، دوسرے اوقات میں ہم شراب پی سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک پورا کانٹیکس ہے، یعنی عرب میں شراب اس قدر عام تھی، لوگوں میں اس قدر شراب کا چلن تھا، اس قدر کثرت سے لوگ شراب پیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کیا۔ اسی میں سے ایک اسٹیپ یہ تھا، یہ تو قرآن مجید تھا جس پر صرف مسلمان ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو عورت ہے جو شراب کے فوائد بتا رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا کر کے لوگوں کو شراب کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے اور شراب کی طرف لانا چاہتی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو شرابی بنانا چاہتی ہے۔ یہ انہوں نے بہت سے فوائد بتائے، لیکن ہم بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کے نقصانات سنیں۔ اب آپ سنیں کہ شراب پینے سے بیماری کون کون سی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے فیٹی لیور، الکوہولک ہیپاٹائٹس، ماؤتھ کینسر، لیور کینسر، بریسٹ کینسر، ہائی بلڈ پریشر، برین ہیلتھ پرابلم، ڈائجسٹو پرابلم، امیون سسٹم ڈسفنکشن، مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ یہ تو چند بیماریوں کا ذکر تھا، لیکن شراب پینے کو لے کر یا شراب کے نقصانات کو لے کر بہت سی رپورٹ بھی آئی ہیں، بہت سی ریسرچ بھی آئی ہیں، اس میں سے بھی چند ملاحظہ فرمائیں۔ ایک رپورٹ کے اکارڈنگ ہر سال قریب 20 لاکھ لوگوں کی موت لیور ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جب 25 لوگوں کی موت ہوتی ہے تو اس میں سے ایک موت کی وجہ لیور ہوتی ہے، جس کا کامن ریزن ہیپاٹائٹس، الکوہل اینڈ فیٹی لیور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری رپورٹ بتاتی ہے، ایکسیڈنٹ گوا میڈیکل کالج کی طرف سے کری گئی ایک اسٹڈی میں پتہ چلا کہ صرف انڈیا میں جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں 12.7% ڈیتھ صرف الکوہل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برتھ ڈیفیکٹس، ایڈکشن اینڈ سب سے زیادہ خطرناک سوسائٹل امپیکٹ اینڈ کرائمز۔ یہ تو آپ نے دیکھا کہ پرسنل نقصان ہوا، ذاتی طور پر نقصان ہوا بیماری کی وجہ سے، یا جو ریسرچ آئی، جو رپورٹ آئی، وہ بھی آپ نے دیکھی۔ لیکن سماجک طور پر اور معاشرتی طور پر شراب پینے سے کیا نقصان ہوتے ہیں، گھروں میں کیسی تباہیاں آتی ہیں اور حالات کتنے بدتر ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ کرائم اگینسٹ وومین کو لے کر NCRB کا یہ ڈاٹا آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ NCRB کے 2015 کی ایک رپورٹ کے اکارڈنگ ویمن کے خلاف ہونے والے کرائم میں 85% کرائم شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، جو کہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، فزیکل اینڈ سیکسول بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو صرف بہار کے بارے میں بتاؤں تو 83% ویمن تب وائلنس فیس کرتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ شراب کے نشے میں گھر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے شراب سے ہونے والے نقصانات میں پرسنل نقصانات دیکھے، ریسرچ دیکھے اور رپورٹ دیکھے، سوسائٹل امپیکٹ دیکھے، لیکن اب آپ کچھ ایسی خبریں دیکھیں، حالانکہ بے شمار خبریں ہیں،
اور ہر سال نہ جانے کتنی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو دلوں کو دہلا دیتی ہیں اور انسان کو اور معاشرے کو اور انسانیت کو شرمسار کرتے ہیں۔ ایک نیوز کے مطابق ایک 24 سال کا لڑکا جو صبح صبح شراب پیتا ہے، اس کے فادر گھر میں نہیں ہوتے، شراب کے نشے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اپنی ہی ماں کا ریپ کرتا ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنا دردناک واقعہ ہے۔ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ خود نہیں کرتا اور نہ کر سکتا تھا کبھی، لیکن کیوں ہوا ایسا؟ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیوں؟ کہ اس نے شراب پی تھی۔ کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اسی طرح ایک دوسری نیوز دیکھیں، غازی آباد میں شراب سے ایڈکٹ ایک نوجوان لڑکا دیوالی کی رات اپنی ہی ماں کے گلے پر بلیڈ رکھ دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے اگر اس نے خود کو اس کے آگے سرنڈر نہیں کیا تو وہ اسے مار دے گا، اینڈ وہ بھی اپنی ہی ماں کا ریپ کرتا ہے۔ کیوں ہوا؟ شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہیں شراب کے نقصانات جو گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، جو ماں بیٹے کے درمیان جو پاکیزہ رشتہ ہے اسے تار تار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کی دشمنی میں، سستی شہرت کمانے کے زوم میں اور قرآن و حدیث پر انگلی اٹھانے کے لیے شراب کے فوائد بتا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر نوجوان نسل ان کو سنے گا، ان کی ویڈیوز کو سنے گا اور شراب کے فائدوں کی طرف جائے گا، تو شراب کے فائدے کے آڑ میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں۔ میں اس سے مکمل انکار نہیں کرتا کہ شراب میں بالکل فائدہ نہیں ہے، شراب میں فائدہ بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، لیکن فائدے سے زیادہ اس میں نقصانات ہیں۔ پہلے ہم چند فائدوں کا ذکر کر دیں، جیسا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اگینسٹ فائدہ کرتی ہے۔ نمبر 2، بون ہیلتھ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ فائدہ تب ہے جب کہ لمٹ میں پی جائے، لیکن پھر بھی پینا منع ہے، پھر بھی شریعت اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دیتی کہ شراب آپ پی سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3392، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس چیز کو لارج کوانٹٹی یعنی زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ ہوتا ہے اسے اسمال کوانٹٹی یعنی کم مقدار میں بھی پینا حرام ہے۔ کم مقدار کا مطلب یہ ہے کہ جو شراب ایک لمٹ میں پینے سے جو فائدہ پہنچتا ہے اسے بھی نہیں پیا جا سکتا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی حرام کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام فساد، تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں یہ کیسے؟ آپ نے خود ہی جو ہے اسی بیان میں سنا کہ سوشل نقصان کتنا بڑا نقصان ہے، اور پرسنل نقصان جو میڈیکل سائنس اور ریسرچ سے ثابت ہے، اور کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور ایک بیٹا اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بے شمار نقصانات جب آپ دیکھیں گے جو سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں، اخبارات میں، نیوز میں جو ساری خبریں پھیلی ہوئی ہیں، ان ساری چیز کو جب اکٹھا کریں گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ قول ایک طرف رکھیں گے کہ الخمر ام الخبائث، تو یہ پوری طریقے سے یہ بات صادق آ جائے گی کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اب آپ نے شراب کے اتنے نقصانات سنے، لیکن پھر بھی یہ اور ان کے جیسے بہت سے لوگ آج صرف اسلام کی دشمنی میں، صرف اسلام کی نفرت میں، صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی نفرت میں اتنی چیزوں، اتنی برائیاں، اتنے نقصانات کو اگنور کر کے صرف اسلام کی دشمنی میں شراب کے چند جو فائدے ہیں چھوٹے، اس کو بتانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ان کا مقصد یہ بھی نہیں کہ شراب کے فائدے بتا جائیں، یا شراب کی کوئی کمپنی ان کو پیسہ بھی نہیں دے رہی کہ آپ ہماری شراب کو پروموٹ کیجئے۔ ان کا صرف مقصد ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جب ہم اسلام کے خلاف بولیں گے تو جو ان کے طریقے کے لوگ ہیں وہ ان کو اٹھائیں گے، ان کے چینل کو بڑھوائیں گے، اور ان کو سپر چیٹ ملے گا، ان کو شہرت ملے گی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اپنا انڈیا، اپنے ہی ملک میں کئی اسٹیٹس میں شراب پر بین لگائی گئی ہے، اور جو دھارمک استھل ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں، وہاں پر بین لگا ہوا ہے کہ اتنے ایریا میں اتنے دور تک شراب نہیں بیچی جا سکتی۔ اب ہندوستان کے جو سسٹم ہے، ہندوستان میں جو جگہ جگہ یہ بین کیا گیا ہے، یہ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ اسلام کے بغض میں، اسلام کی مخالفت میں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، شراب کے فائدے بتانے پر لگے ہیں، اب وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہی میں، یعنی اپنے ہی ملک میں شراب کے خلاف کیا کیا کام ہو رہا ہے، جگہ جگہ بین ہو رہا ہے، اور کتنے حالات اس کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیز کو پروموٹ کرنے کی ایک وجہ اسلام دشمنی ہے۔ اور انڈیا ہی کا نیم ہے کہ جو ہائی وے روڈ ہوتی ہے، اس کے ہائی وے روڈ کے سائیڈ میں شراب کی دکان نہیں ہو سکتی، اور صرف سائیڈ وہ قریب میں نہیں بلکہ کافی دور تک شراب کی دکان نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ جانے گئے ہوں گے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ چلتی ہیں،
ڈرائیور اگر شراب پئیں گے تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے. یہ اتنا بڑا نقصانات، یہ اتنے بڑے نقصانات ہیں جس کو جو جگ ظاہر ہے، جسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھے ہوئے فائدے بتانے کے لیے. اب آپ سوچیں، جو ان کے بیانات سنے گا، جو ان کی ویڈیوز کو دیکھے گا اور شراب کے فائدے کو قبول کرے گا اور وہ شراب کو پینے لگے گا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ کو رپورٹ میں بتایا گیا ہے. اهدنا الصراط المستقيم